آپ کچھ ہی پوچھو. ہاں یہ لفظ ہے نا، لفظ کی جو ہے نا اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اس کے معنی ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. اگر تو باپ سامنے ہو تو میں بیٹا ہے، بیٹا سامنے ہو تو میں باپ ہے. اس لیے میں کے مقابل جو ہے نا وہ جب تک نہ ہو میں سمجھ نہیں آتا. سب سے پہلے اس کا مقابل دیکھو کیا ہے. اگر مقابل میں بندہ خدا ہے تو پھر میں بندہ ہوں، آقا ہے تو میں غلام ہوں. اور اگر بندے میں جب تک اگر سامنے سفر ہے تو میں مسافر ہوں. تو میں اس طرح بدل جاتا ہوں بغیر کہے ہوئے. میرے رنگ جو ہے بدلتے جاتے ہیں کیونکہ جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق میں بدل جاتا ہوں. ہر چند کے میں وہی ہوتا ہوں. دوسرا میں کو سمجھنے کے لیے کبھی آپ بچپن کے اپنے فوٹو دیکھو، پچھلے دیکھو، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں. اب اتنی میں تو نہیں ہوتی ایک میں تو میں کتنے میں ہوتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے آپ یہ دیکھو کہ اصل میں کیا ہے، مطلب وہ میں ہے. اگر یہ میں ہوں تو پھر یہ میں کون ہوں. اس کا میں نے ایک شعر بتایا کہ آئینہ سامنے ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کیا تپتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تپتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں ایک شعر ہے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے. آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے عکس کو دیکھ رہا ہے، یہ ہم ہیں تو وہ کون، وہ ہم ہیں تو یہ کون، یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے، وہ ہم ہیں تو یہ کون. آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اصل میں کون ہے؟ یہ آئینے کے اندر والا میں ہے، یہ باہر والا میں ہے. یعنی کہ میں اپنی نگاہ میں جو ہوں وہ میں ہوں، یہ تیری نگاہ میں ہوں وہ میں ہوں. اس لیے میں کو پہچاننے کے لیے ایسی نگاہ کی تلاش کرو جس کا فرمایا ہوا تیرے لیے مستند. میں جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ نگاہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کیا ہے. ہم اپنے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ نگاہ کہتی ہے کہ لو آج سے تیرا ایمان مکمل ہو گئی. اس لیے میں کا فیصلہ تو ہی کرے گا جب بھی کرے گا. تو جو مقابل ہے اس کے مقابل اب میں جو ہے رنگ بدلتا رہتا ہے. کسی نظر میں علامت و خود پسندی کی، کسی نگاہ میں ایک ذرہ تراب ہوں میں. تو یہ سارے کے سارے واقعات ہیں. میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں. حقیقتیں مجھ سے ہیں حالانکہ میں خواب ہوں. تو میں پچھلے دور کا آخری آدمی ہوں اور آنے والے دور کا آدم پہلا آدمی ہوں. اس لیے اگر میری نگاہ ماضی میں جائے تو میں آخری انسان، مستقبل میں جائے تو مجھ سے پھر آگے چلتا ہے قافلہ. اس لیے میں زمانہ ساز بھی ہوں اور زمانہ جو ہے نا وہ مجھے بھی بنا رہا ہے. زمانہ مجھ سے ہے، میں زمانے سے. اس لیے میں جو ہے نا وہ آسان ہے، اکیلا نہیں میں سمجھ آتا. اکیلا میں ناممکن ہے. میں کے مقابلے میں جب دیکھتے ہو اتنا ہی کہ سامنے تو کون ہے، اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ میں کیا ہے. اگر آپ سے کوئی زیادہ سچا آ جائے تو آپ تھوڑے جھوٹے ثابت ہوتے ہو، اور جھوٹے میں بیٹھے ہوئے آپ سچے ہوتے ہو. اس لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میں سے آگاہ کرے. ایک میرے سے کالم بھی تھا ہمارا، میں اور میں تھا نا. تو اصل میں کون ہے؟ آپ کے اندر جو ہے نا بے شمار ہی میں ہے. ہر بار یہ بدلتا رہتا ہے. یہ نام جو ہے نا، اس نام کے آپ سفر کرتے ہیں، اس نام کے مطابق جو آپ کا نام ہے، اور پھر آخری وقت میں یہ نام چھن جاتا ہے، پھر میت بن جاتا ہے. نام کھوج رہے کہتے ہیں یہ میت کو دفن کرو. یہ میت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ نام کیوں نہیں لا دیتے؟ ڈاکٹر فلاں فروخی نام لو، کہتے نہیں میت. نام واپس لے لیے. تو پیدا ہونے سے پہلے بھی نام نہیں رکھا.
پیدائش سے موت تک نام ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نام ہے نہ اس کے بعد کوئی نام ہے، آگے بے نام ہے، روح ہے، روح کا نام نہیں رکھا جاتا، نہ روح کا نام نہیں ہوتا، روح ہی ہے، وہ امر ربی ہے، اور روح کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، اسلام دیتے جاتا ہے۔ آپ ہی کو بعد ہے سوال، اس سے پہلے کہ بادل آئے اور بس سے آپ لوگوں کو گھر جانے کا موقع دیا جائے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کا ذوق سلامت رکھے، گھبرانا نہ، بس چلتے چلے جانا، یعنی کہ چلنا ہی اس سفر کی منزل ہے، چلتے چلے اور ساتھ تو ہمت نہ ہارنا، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں، اس میں منزل نہیں ہوتی، سفر ہی سفر ہوتا ہے، کہ سفر کے بعد سفر کے بعد پھر سفر ہی ہے، چلتے جاؤ، تو ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا اقبال، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، یاد ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، چلتے چلو، بس چلتے چلو اپنے آپ کے ساتھ، اور دعا کرو۔